پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استعمال کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6 موجود ہے۔ استعمال نہ ہو وہ آگے جو مرضی بن جائے، نافرمان بنے، فرمان بردار بنے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جیسے ہر بچہ لکھنے پڑھنے کی استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک کے انسانوں میں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد پیدا ہوتے ہی رکھی۔ هو اجتباہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے میری امت کا نام رکھا ہے، اپنے ناموں میں سے میری امت کا نام رکھا ہے۔ سما نفسہ السلام، سما امتی المسلمین، اللہ کا نام سلام، میری امت کا نام مسلمین۔ سما نفسہ المؤمن، اللہ نے اپنا نام مومن رکھا۔ وسما امتی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کا نام مؤمنین رکھا۔ ایک یہودی سے بات فرما رہے تھے، پھر آگے اس سے فرمایا، انتم الاولون، تم ہم سے پہلے آئے ہو، ونحن الاخرون السابقون، ہم تمہارے آئے تو بعد میں ہیں لیکن جنت میں تم سے پہلے چلے جائیں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ امیر غریب ہر آدمی، عالم غیر عالم، حافظ غیر حافظ، مرد عورت، اپنی فطرت کے اعتبار سے اس امت میں اگر وہ پیدا ہوا ہے تو ساری دنیا میں دین پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فضل فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہر قوم قبیلے میں نبی بھیجتا تھا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیا؟ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ہادی نبی۔ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، ہر امت میں ایک ڈرانے والا۔ ولکل امت رسول، ہر امت میں رسول آیا، نبی آیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اللہ نے ترتیب کو بدلا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وہ ذات جس نے بندے پہ کتاب اتاری تاکہ سارے عالم کو ڈرانے والا ہو، سارے عالم نہیں عالمین۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ دنیا کے انسانوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ یہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بنائے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، سارے عالم کے لیے، سارے انسان، سارے جن۔ بعثت الی کل جن و انس، میں ہر جن کا نبی، ہر انسان کا نبی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کی طرف بھی آپ کی نبوت۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، انسانوں کی طرف بھی آپ کی نبوت ہے کہ آپ عرب ہو یا عجم، کالے ہوں یا گورے، نبوت آپ کی چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ اور آپ نے خوشخبری بھی سنا دی۔ ایک سفر سے آپ واپس آئے، کپڑے پھٹ گئے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے تشریف لائے تو رونے لگی۔ فجعلت تقبل فاہ وتبکی، تو آپ کے چہرے کو چومتی اور روتی۔ آپ نے فرمایا، ما یبکی کی یا فاطمہ، بیٹی کیوں روتی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ قد شہب لونک وخلولک ثیابک، یا رسول اللہ آپ کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے، آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی نہ رو، فإن اللہ بعث اباک علی امر، تیرے باپ کو اللہ نے ایسا کلمہ دیا ہے، لا يبقى على ظهر الارض بيت غبر ولا مضر ولا شعر الا ادخله الله فيه عزا او ذلا حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل والنهار، او كما قال، کہ بیٹی ایک دن آئے گا اللہ تیرے باپ کے کلمے کو ہر گھر میں داخل کرے گا، کچے گھر میں بھی داخل کرے گا، پکے گھر میں بھی داخل کرے گا، خیمے میں بھی داخل کرے گا۔ کوئی خیمہ کپڑے کا بنا ہوتا ہے، کوئی خیمہ کھال کا بنا ہوتا ہے، کوئی خیمہ اون کا بنا ہوتا ہے، اون والا خیمہ ہو، کپڑے والا خیمہ ہو، کھال والا خیمہ ہو، کچا گھر ہو، پکا گھر ہو، ہر گھر میں اللہ تیرے باپ کے کلمے کو داخل کرے گا۔ جو اس کا
جو اس کا اقرار کر لیں گے ان کو عزت مل جائے گی، جو انکار کر دیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور تیرے باپ کی بات پہنچے گی جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں سارے عالم۔ تو اب سارے عالم کے انسانوں میں دین کا پہنچانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ عرصہ دراز سے امت میں سے یہ ذہن مٹ گیا کہ دنیا میں دین کا پہنچانا، اوروں کو دین پہ لانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا اتنا ذہن تو ہے کہ مجھے دین پہ چلنا چاہیے، اسی میں نجات ہے، کامیابی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے بالکل آزاد ہو چکا ہے، مسلمانوں ہی کی اولاد، مسلمانوں کے گھر میں پلے، لیکن ماحول کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیا میں کھو گئے ہیں، نہ انہیں موت یاد ہے نہ آخرت یاد ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے اللہ کے فضل سے جو اپنی ذاتی دینداری کو ضروری سمجھتا ہے، کچھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کچھ کوتاہی بھی کرتے ہیں، کوتاہی کرنے والوں کے اندر بھی ندامت ہے، لیکن عرصہ دراز سے پوری امت کے اندر سے یہ ذہن مٹ گیا ہے اجتماعی طور پر کہ یہ امت اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ صحابہ کا جو دور گزرا ہے اس میں تو دعوت اجتماعی تھی، دعوت اجتماعی تھی، ہر مسلمان دین کی دعوت دینے والا تھا، اس میں دیہاتی شہری کی قید نہیں تھی، عالم غیر عالم کی قید نہیں تھی، حافظ غیر حافظ کی قید نہیں تھی، غریب اور امیر کی قید نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آسان بھی کیا ہے، مشکل بھی کیا ہے۔ اس اعتبار سے تو بہت آسان ہے کہ باہر سے ایک چیز کی ضرورت نہیں، ایک پیسے کی ضرورت نہیں، خارجی اسباب کے اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ باہر نہیں اندر ہیں، اور اندر میں ان اسباب کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ سے لڑائی لینا ہر انسان کے بس کی نہیں، اپنے آپ سے ہر ایک نے صلح کی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ آسان اس اعتبار سے ہے کہ ریڑھی چلانے والا، ہل چلانے والا، ٹوکری اٹھانے والا بھی تبلیغ کے کام کو کر سکتا ہے، اور ایک مل چلانے والا، حکومت چلانے والا بھی کر سکتا ہے۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ ساری جنگ اندر میں ہے، اندر اپنے آپ سے لڑنا، یہ ہر آدمی اپنے آپ سے صلح کر چکا ہے، اپنے نفس سے صلح کر چکا ہے، تو اپنے آپ سے لڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا کہ لے لو ملک مال، عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذهبا فابیت، میرے رب نے کہا میرے حبیب چاہتے ہو سونا چاندی دے دوں، پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ کا نہیں اللہ، اجوع یوما فاشبع یوما، ایک دن بھوکا ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ صفا پہ کھڑے ہیں، جبریل علیہ السلام سے فرمانے لگے جبریل والذی نفسی بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من سویق ولا صفۃ من دقیق، جبریل اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی آٹا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، اسرافیل علیہ السلام آئے تھال لیے ہوئے، کپڑا ڈھکا ہوا، اس کے اندر چابیاں پڑی ہیں، یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، سارے جہان کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، وامرنی ان اعرض علیک ان اسیر معک جبال تہامۃ ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا فعلت عبدا رسولا او ملکا رسولا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میرے حبیب چاہیں تو یہ جتنے مکے کے دائیں بائیں تہامہ ہے، پورا علاقہ ہے، تہامہ میں جتنے پہاڑ ہیں سینکڑوں میل میں ہیں، یہ سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد اور یاقوت بنا کر اسیرہ آپ کے ساتھ چلاؤں گا، آپ جدھر کو چلیں گے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ خود بھی خرچ کریں، اوروں کو بھی دیں، آپ گھر والوں کو بھی دیں، کفار کو بھی دیں، ان کو اسلام میں داخل کریں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اسیرہ معک آپ کے ساتھ چلا دیا جائے، جو مرضی آپ کریں۔ تو اب آپ کو اختیار ہے، عبدن رسولہ چاہے تو آپ غلامی والی رسالت لے لیں، او ملکن رسولہ چاہے آپ بادشاہی والی رسالت لے لیں، تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ نہیں، میں غلامی والی رسالت لیتا ہوں، میں بادشاہی والی رسالت نہیں لیتا، تو آپ نے ملک مال کو ٹھکرا دیا۔ اپنی قوم نے پیش کیا کہ بھائی اگر اس کام سے تم مال چاہتے ہو تو لے لو، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، تیرے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لے لو جتنا چاہتے ہو لے لو، مالدار بن جاؤ، اور تمہیں اس سے ملک چاہیے، تم چاہتے ہو کہ مجھے بادشاہ بنا دو تو ملکنا کا علی رؤوسنا، ہم تجھے اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اور اگر تمہیں اس سے اپنی کوئی شرافت، قیادت، چودراہٹ چاہیے تو نشرفک حتی لا نقطع امرا دونک، ہم تجھے چودھری بنا دیتے ہیں، تیرے بغیر کوئی بات نہیں طے کریں گے، تو طے کرے گا تو طے کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَاءَ، اور تجھے عورتوں کی خواہش ہے، جمعنا لک نساء قریش، قریش کی عورتیں تیرے سامنے کر دیتے ہیں، ان میں سے جتنی تجھے پسند ہیں لے لے، تیرا ان سے نکاح کر دیں گے، پر یہ کام چھوڑ دے جو تو کر رہا ہے۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا افرقت ابا الولید، ابا الولید تو کہہ چکا جو کہنا، کہاں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم
تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہاں سے جو پڑھنا شروع کیا جب یہاں پر آئے فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، اگر میری مان لو تو مان لو، نہیں مانو گے تو جو قوم عاد اور قوم سمود پر بجلیوں کی کڑک آئی تھی وہ تمہارے اوپر بھی آنے کے تیار ہے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ تجھے رشتہ داری کا واسطہ قسم دیتا ہوں آگے کچھ نہ کہنا. تو قوم کی بات کو بھی ٹھکرا دیا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، ملک نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا لے لو، کہا اللہ نہیں، میں نہیں چاہتا. اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دین کا کام پیسے سے نہیں چلتا، پیسہ اس کی بنیاد نہیں، حکومت اس کی بنیاد نہیں، اور قیادت اس کی بنیاد نہیں ہے، کرسی مل جانا، اقتدار مل جانا، یہ اس کی بنیاد نہیں. اللہ کی شان ہے. جب مسلمان جب تک فقر میں رہتا ہے تو دین کا مضبوط ہوتا ہے، جب اس پر فراخی آتی ہے تو دین اس کا کمزور ہو جاتا ہے. یہ پہلے دن سے لے کر آج تک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتلینا بفتنۃ الضراء فصبرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تنگی کے امتحان سے ہمیں آزمایا، ہم اس میں سے پاس ہو گئے. وابتلینا بفتنۃ السراء فما صبرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراخی کے امتحان سے آزمایا، اس میں ہم نہ پاس ہو سکے. حضرت انس کہہ رہے ہیں تو تواضع کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو جب وسعت آتی ہے تو طبیعتوں میں خود بخود سہولت پسندی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا میں تبلیغ کے کام کا ذمہ دار بنایا. جاؤ ساری دنیا میں دین پھیلاؤ. اور کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر سے کروائی جس میں کھانے کو نہیں، جس میں پینے کو نہیں، جس میں درخت کا سایہ نہیں، جس میں سڑک نہیں، جس میں کوئی راستہ نہیں، جس میں کوئی حکومت نہیں، جس میں کوئی منظم معاشرہ نہیں، کوئی اس میں ترتیب زندگی نہیں. ایسی جگہ سے کام کو شروع کروایا. جس کو کام عطا فرمایا اس کو نہ پیسہ دیا، نہ ملک دیا، نہ مال دیا. سب سے یتیم گھر میں پیدا فرمایا، سب سے غریب گھر میں پیدا فرمایا. باپ کو بھی اٹھا لیا اور ایسا غریب گھرانہ دیا، شرافت کے اعتبار سے سب سے عالی اور غربت کے اعتبار سے سب سے نیچے، کہ کسی عورت نے آپ کو قبول نہیں کیا کہ یہ تو یتیم کا بیٹا، اس سے ہمیں کیا ملے گا. لیکن عالم غیب میں اتنی تبدیلی آ رہی ہے کہ ادھر آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور ادھر کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ ایک دم بجھ گئی. اور اس کے محل کے 14 بڑے بڑے برج تھے، وہ ایک دھماکہ ہوا اور 14 کے 14 برج گر کے زمین پہ جا پڑے. بادشاہوں کے تخت الٹے ہو، بتوں کی مورتیاں اوندھی ہو گئی. ایک مکے میں یتیم کی پیدائش ہو رہی. ایک یہودی تجارت کے لیے مکے آیا ہوا تھا. اس دن کہنے لگا بھائی آج کسی قریشی کا لڑکا پیدا ہوا ہے؟ ان کا ہاں فلاں کا پیدا ہوا ہے. کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہ نہیں ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مرا ہوا ہو. ان کا عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے. کہ مجھے دکھاؤ. جب وہ گیا گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، آپ پہ نگاہ پڑی تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، ہائے بنی اسرائیل تمہاری بربادی. لقد خرجت النبوۃ منها، آج نبوت بنو اسرائیل سے نکل گئی. ورختم بها یا معشر قریش، اور اے قریش تم نبوت لے گئے. اور ایک دن آئے گا کہ اس بچے کا دین سارے عالم میں چمکے گا. ابتدا تو ایسے غربت سے کروا رہے ہیں، قیامت تک کے امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے دین کے کام کے لیے پیسہ شرط نہیں، ملک شرط نہیں، مال شرط نہیں، یہ بنیادیں نہیں. سارا سبب اندر ہے، اور اندر کی محنت کے ساتھ اندر کے یقین کو بدلنے پر آدمی دین کی محنت کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. حضرت عدی آئے مدینہ منورہ میں مسلمان ہونے کے لیے، لیکن جب حضور کا منظر دیکھا تو کھٹک گئے کہ یہ کیا، یہ تو چٹائی بھی نیچے نہیں، کنکریوں پہ بیٹھا ہوا ہے. پاس بیٹھنے والوں کے کپڑوں، تن پہ پورا کپڑا بھی نہیں، تو تردد میں پڑ گئے. آپ نے دعوت دی تو خاموش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں تو کیوں نہیں مسلمان ہو رہا؟ تو اس کے بولنے سے پہلے خود فرمایا کہ بات یہ ہے، تو کہہ رہا ہے انما اتباہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم. تو یہ کہہ رہا ہے اس کے سارے غریب لوگ ماننے والے ہیں، اس کی بات کہاں چلے گی؟ میں سردار آدمی، بنی طے کا سردار، کسی سردار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو میری سرداری آگے چلی جاتی. غریبوں کا ساتھی ان کے ساتھ بیٹھ کر تو میری اگلی سرداری بھی جائے گی. تیرے اندر میں یہ کھٹکا ہے جس کی وجہ سے تو کلمہ پڑھنے میں تردد کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ ان السلطان فی غیرہم، تو کہتا ہے حکومت تو اس کے پاس ہے نہیں، حکومت تو اس کے دشمنوں کے پاس ہے، تو حکومت کے بغیر. بات یہ ہے ما ترى من کثرت عدوهم وقلت، اس کے دوست بہت تھوڑے، جھنجھوڑا ہوں. هذا الامر کر کے رہے گا. کسرا بن ہرمز اور کسرا ہرمز کے بیٹے کے خزانے فتح ہوں. ہرمز ایران کے بادشاہ کے بیٹے کے خزانے فتح ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں
بے اختیار بے ساختہ میں نے حضور کی بات کو کاٹ لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سے کس پاگل پن کی بات کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ کسرا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کے تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کسرا بن ہرمز. تو بات کو کاٹ کر فرمایا کس کسرا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کسرا بن ہرمز، کیا آپ ایران کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کسرا ہے؟ کسرا روٹی کے ٹکڑے بھی کہتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کو بھی عربی زبان میں کسرا کہتے ہیں، یا کوئی اور کسرا کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوبارہ سنو، کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے. پھر فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا ایک شہر تھا، اب کوئی نہیں. کہا نہیں دیکھا نہیں، سنا ہوا ہے. ارشاد فرمایا وہاں سے ایک لڑکی چلے گی خوبصورت جوان پورے لباس اور زیور میں، بیت اللہ کی طرف کو چلے گی، اور بیت اللہ کو آ رہی ہے، تطوف ببیت اللہ، طواف کے لیے آ رہی. لا یخاف علی نفس لا تخاف علی نفسها الا اللہ. اس عورت کو اس پورے سفر میں، تنہا سفر میں، کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا یا میرے زیور اور کپڑے پہ ہاتھ ڈالے گا، ایسا امن ہو جائے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں قلت بینی و بین نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا این دعار بنی طی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے جنہوں نے سارے عرب میں آگ لگا رکھی ہے، ان سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اور ہیرا سے جو چلے گی تو بنی طے کے قریب سے گزرے گی، تو جب بنی طے کے قریب سے گزرے گی تو میرے ڈاکوؤں سے بچ کے وہ کہاں جائے گی؟ این دعار بنی طی، وہ کہاں جائیں گے؟ بنو دائر، ڈاکو بدماش، کھلم کھلا ڈاکے ڈالنا، اس کو دائر کہتے ہیں. کہ وہ میرے قبیلے کے دائر کہاں جائیں گے جنہوں نے سارے عرب میں آگ لگا رکھی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ابھی فرماتے ہیں ہاں پھر میں ان میں سے تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے. جب مدائن آدھا فتح ہو گیا، آدھا شہر دریائے دجلہ کے ایک طرف تھا، آدھا دوسری طرف تھا. دوسری طرف وہ کسرا کا قصر ابیض تھا جس کی آپ نے خندق کے موقع پہ بشارت دی تھی کہ قصر ابیض فتح ہو گیا خندق کے موقع پہ. تو جب صحابہ نے اس طرف والا حصہ مدائن کا فتح کیا اور اس کے قلعے کی دیوار پر چڑھے نا، تو سامنے قصر ابیض کے بڑے بڑے برج نظر آئے. تو اس میں حضرت علی بھی تھے، اور زور سے تکبیر پڑی، تو سب نے تکبیر پڑی کہ صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اور پھر بنو طے کے ڈاکو ایسے بڑے داعی بنے، ایسے بڑے مبلغ بنے، ایسے بڑے مجاہد بنے. جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ رومی یرموک میں جمع ہو رہے ہیں تو خالد بن ولید کو خط لکھا تو عراق کا محاذ چھوڑ دے اور فوراً شام پہنچ اور مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر. تو انہوں نے 4000 کے لشکر کو چھانٹ لیا اور وہاں سے تیزی سے نکلے شام کی طرف. 2 راستے تھے، ایک راستہ 21 دن میں طے ہوتا تھا، ایک راستہ 7 دن میں طے ہوتا تھا. 7 دن والا راستہ سارا صحرا تھا، 21 دن والا راستہ آباد تھا. تو چونکہ ان کو جلدی تھی، کہنے لگے کیا کریں؟ سب نے کہا اوپر سے چلیں. کہا نہیں خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے، جلدی پہنچو، ہم یہ راستہ طے کریں گے. کہا تو نہ راستے میں پانی ملتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں تو ویسے نہیں پتہ چلے گا، گم ہو جائیں گے. تو فرمانے لگے جب تک رافع ابن عمیرہ موجود ہے نہ ہمیں گم ہونے کا ڈر ہے نہ پانی کی کمی کا ڈر ہے. رافع ابن عمیرہ کون ہے؟ یہ بنو طے کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. کہ جب تک رافع موجود ہے ہمیں کیا ڈر ہے؟ ان کو بلایا کہ تو ہمارا رہبر ہے، وہ ساتھ لے کر چلے. ان اونٹوں کو پانی پلایا، اچھی طرح پلایا، پھر ان کے منہ باندھ دیے. ایک دن چلے، پڑاؤ ڈالا، 10 اونٹ ذبح کیے، ان کی تھیلیوں میں سے پانی نکالا، تھوڑا تھوڑا لشکر کو پلایا. پھر اگلے دن 10 اونٹ ذبح کیے، ان کی تھیلیوں سے پانی نکالا، تھوڑا تھوڑا سب کو پلایا. پھر تیسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے اور ان کی تھیلیوں سے پانی نکالا، سب کو تھوڑا تھوڑا پلایا. پھر وہ سسٹم بھی ختم ہوا. ایک دن پانی کے بغیر گزرا، دوسرا دن پانی کے بغیر گزرا. اب 5 دن گزر چکے ہیں، 2 دن اور باقی ہیں. تیسرے دن صحابہ نے کہا اب تو ہم مرتے ہیں، ایک قدم نہیں چل سکتے. تو انہوں نے کہا بلاؤ رافع کہاں ہے؟ حضرت رافع کی آنکھیں خراب ہو چکی تھیں، یعنی کہ رافع پانی پیدا کر کے دو، ہمیں نہیں پتا کہاں سے کر کے دو. تو انہوں نے فرمایا اچھا بھائی. 1-2 صحابہ کو ساتھ لیا، تھوڑا سا دائیں بائیں پھر کہنے کہ مجھے بتاؤ یہاں تمہیں کچھ کہیں ٹیلے نظر آتے ہیں؟ کہاں نظر آتے ہیں؟ کہ مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے چلے. کہا اب یہاں بتاؤ تمہیں کہیں کوئی جھاڑیاں کہیں دائیں بائیں اوپر آگے پیچھے نظر آتی ہیں؟ کہاں میں نظر آتی ہیں؟ کہاں وہاں لے چلو. وہاں لے گئے اور پوری طرح دیکھ نہیں سکتے تھے تو ان کو ٹٹولتے رہے. ایک جھاڑی کو کہا اس کو کاٹو اور اس کو کھودو.
खोदा तो वहां से पानी का चश्मा बाहर निकला। कहने लगे आपको कैसे पता है? कहा मैं डाकू था, सारी जिंदगी डाकों में गुजर गई, सारे रास्तों को पता है, सारे पानियों को पता है, फलां चश्मा किस जगह, फलां चश्मा किस जगह। या तो डाकुओं के सरदार और या सहाबा के लश्कर को पानी के रहबर बन रहे हैं, रास्ते के रहबर बन रहे हैं। वो जो डाकू थे, वो जो दायर थे, वो दाई बन गए। दायर दाई में थोड़ा सा फर्क है, राह हटा दी या लगा दी। दायर से दाई बन गए, डाकू से अल्लाह के पैगाम के सुनाने वाले, पहुंचाने वाले बन गए। फिर जब यरमूक की लड़ाई में हज़रत खालिद इब्न वलीद 60 को लेकर 60,000 पर हमला के लिए निकले, तो उन्होंने फरमाया कि मैं ऐसे आदमियों का इंतखाब करूंगा कि जो अल्लाह पाक की बारगाह में ऐसा मकाम रखते हैं कि अगर वो किसी बात के लिए हाथ उठा दें तो अल्लाह ताला उनके हाथ खाली वापस करते हुए शर्माता है, अल्लाह उनके हाथों को खाली नहीं लौटाता। कि मैं 60 आदमी खुद चुनूंगा। हज़रत अबू उबैदा ने कहा चुनो, तो उन 60 में सबसे पहले बुलाया ऐना फज़ल इब्न अब्बास, फज़ल बिन अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई। ऐना जुबैर इब्न अल-अवाम, अशरा मुबशरा में से। ऐना अमर तमीमी, अमर तमीमी कहाँ है? ऐना राफि बिन उमैरा अत्ताई, राफि बिन उमैरा अत्ताई कहाँ है? चौथे नंबर पर इनको बुलाया, जो कल के डाकू आज इतने ऊंचे हैं कि इनके बारे में हजरत खालिद कह रहे हैं कि अगर ये किसी बात के लिए हाथ उठा देगा तो अल्लाह इनके हाथ को खाली वापस नहीं भेजेगा। तबलीग के काम के लिए, दुनिया में दीन फैलाने के लिए ज़ाहिरी असबाब नंबर 2 हैं, अंदरूनी असबाब नंबर 1 हैं। ज़ाहिरी असबाब की कमी अंदरूनी असबाब पूरी कर देते हैं, अंदरूनी असबाब की कमी को ज़ाहिरी असबाब पूरा नहीं करते। रुपए की कमी को तकवा तवक्कुल पूरा कर देगा, तकवे तवक्कुल की कमी को रुपया पूरा नहीं करेगा। टैंक तोप तलवार की कमी को एतमाद तकवा तवक्कुल पूरा कर देगा, और तकवे तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन की कमी को टैंक तोप तलवार पूरा नहीं कर सकते। असबाब मादिया की कमी पूरी हो जाती है असबाब रूहानिया की वजह से। असबाब रूहानिया की कमी वो पूरी नहीं हो सकती असबाब मादिया के साथ। आला अदना की कमी को पूरा करता है, अदना आला की कमी को पूरा नहीं करता। दीन के अमाल वो दुनिया के असबाब की कमी पूरे करते हैं। बदर का मैदान है, इधर 313 हैं, उधर 1000 हैं, उधर 300 तलवारें हैं, 700 तलवारें हैं, इधर 8 तलवारें हैं, उधर 300 घोड़सवार हैं, इधर 2 घोड़सवार हैं, उधर सारे नेजेबाज हैं, इधर कुल 60 ऊंट सवार, सांडनी सवार हैं। वहां पूरी ताकत है, यहाँ सारी शिकस्तगी है, वहां सब कुछ, यहाँ कुछ भी नहीं। लेकिन तकवा पूरा है, तवक्कुल पूरा है, यकीन पूरा है, एतमाद पूरा है, इताअत पूरी है। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, तुमने मुझे पुकारा, मैंने तुम्हें जवाब लब्बैक कह दिया कि चलो फरिश्ते भेज रहा हूं। 1000 फरिश्ते आ रहे हैं। दुश्मन का काम होता है खबरें उड़ाना, झूठी खबरें। एक खबर उड़ी कि 3000 आ रहे हैं, सहाबा में तशवीश पैदा हुई, अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं। अलम यकफिकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, अगर वो 3000 आ रहे हैं तो हम 3000 फरिश्ते भेज देंगे, इसमें क्या है। तो तसल्ली हो गई। फिर खबर आई 5000 हैं, वो खबरें गलत उड़ा रहे थे। खबर आई 5000 हैं, फिर तशवीश पैदा हुई। फिर अल्लाह ने आयत उतार दी, बला इन तस्बरू व तत्तकू, तुम सबर न छोड़ो, तकवा न छोड़ो। वयातूकुम मिन फौरिहिम हादा, और ये सारे आ जाएं। युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, मैं 5000 फरिश्ते भेज दूंगा। वो 5000 काफिर, 5000 फरिश्ते, तो तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। फिर आखिरी नतीजा 1000 था, तो फरिश्ते भी 1000 आ गए। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, जंग ओहद में वही सहाबा हैं, अशरा मुबशरा, वही रसालत माब हैं। एक हुक्म छोड़ दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक हुक्म छोड़ा, फतह को अल्लाह ने शिकस्त में बदल दिया। हुक्म छोड़ दिया, सबने नहीं छोड़ा, सबने नहीं छोड़ा। 40 आदमियों को खड़ा किया, उसमें से 30 उतर गए, 10 खड़े रहे। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अपने 10 आदमियों के साथ खड़े रहे, बाकी 30 ने छोड़ दिया। 700 में से 30 से हुक्म टूटा, गलती की वजह से, सहवन, जानबूझ के नहीं, कि भाई वो तो फतह तक था, फतह हो गई, अब नीचे उतरो। अल्लाह ने फतह को शिकस्त में बदल दिया, और वजह इसी को बताया कि तुमने यहां नाफरमानी की, इसकी वजह से हमने तुम्हारी फतह को शिकस्त में बदल दिया। फिर जंग हुनैन में ये 3 जंगें क़यामत तक के लिए मुसलमानों को उसवा देती हैं, नमूना देती हैं, और सबब हकीकी बताती हैं कि मुसलमान का दुनिया में दीन फैलाने का असली सबब क्या है। जंग हुनैन में 12000 मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अशरा मुबशरा हैं। क्या हुआ, चंद मुसलमानों के दिल में आया हम बहुत ज्यादा हैं, आज हमें शिकस्त नहीं होगी। तो बाजों की जुबान पे आया, लन नुग़लबा मिन क़िल्लतिन, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है, कमी की वजह से। आज हम बहुत हैं, हमें नहीं शिकस्त हो सकती। यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। हुनैन के दिन जब
تم نے کہا آج ہم بہت زیادہ ہیں تو ہم نے تمہارے چہرے پھیر دیے، بھگا دیا۔ ولیتم مدبرین، بھاگ رہے تھے، زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو رہی تھی اور آپ کی پکار کے باوجود ان کی سواریاں واپس نہیں آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اگر اچھا یہاں ظاہری نافرمانی کوئی نہیں، کوئی ظاہری نافرمانی نہیں، 100% اطاعت ہے۔ دل کا قبلہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر چلے گئے۔ ایک آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، پھر وہ یوں دیکھنے لگ گیا پورا، یہ ادھر پھر جائے تو پوچھو فتوے والوں سے، مفتیوں سے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کے چہرے کا رخ اگر پورا قبلے سے ہٹ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جس کے دل کا رخ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہو جاتا ہے اس کی زندگی ٹوٹ جاتی ہے اللہ کی نظر میں۔ جیسے نماز عند اللہ مردود ہو جاتی ہے جب چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، ایسے جب دل کا دھیان اللہ سے مخلوق کی طرف پھر جاتا ہے تو اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی، قیمت نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نافرمانی کوئی نہیں، حنین میں پوری اطاعت ہے، لیکن دل اپنی طرف نگاہ گئی، چل چھٹی کرو، نہیں پڑے رہو، شکست ہو گئی۔ اب قیامت تک کا دستور دے دیا کہ اگر اندر میں یقین پورا ہے، اعمال صحیح ہیں، تو تمہارے مادی اسباب کی کمی کو ہم پورا کر دیں گے، اور اگر تمہارے یقینی اسباب وہ کمزور ہیں تو ہم تمہارے مادی اسباب سے تمہاری کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، میں نے بہت دفعہ چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے بڑی جماعتوں کو پٹوا دیا۔ یہ تمہاری بنیاد نہیں کہ تمہارے پاس پورے اسباب ہوں تب کام چلے گا، یہ بنیاد نہیں۔ تو میرے بھائی تبلیغ کے کام کی جو بنیاد ہے، پوری دنیا میں ہم نے دین پھیلانا ہے، پوری دنیا میں ہم نے مسلمانوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہے، دین پھیلانے کے لیے تیار کرنا ہے، یہ دو کام ہمارے ذمہ کیے گئے۔ دین پر چلو، دین کو پھیلاؤ، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا پوری امت کے۔ سبب کیا ہے اس کے لیے؟ مادی اسباب نہیں، اندر کے اسباب ہیں، وہ زندہ ہو جائیں، اللہ جل جلالہ ہم سے کام لے لے گا، ہر سطح پہ کام لے لے گا۔ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ پر اعتماد اور یقین کامل کہ مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے، اسباب سے نگاہ چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، نگاہ ہٹانے کی بات ہو رہی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم احد میں جا رہے ہیں، 2 زرہ پہن کے جا رہے ہیں، چھوڑے نہیں، نگاہ اللہ پر۔ یہ مشق جو نہیں کرے گا کہ سبب ہاتھ میں ہو، نگاہ اللہ پر ہو، یہ مشق کے بغیر یہ چیز نہیں آ سکتی، یہ حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ دل، دماغ، ذہن، سوچ، فکر، تخیل، تصور، سارے کا سارا اللہ کی ذات میں رچ جائے، کھب جائے۔ سب سے نبیوں کی جو محنت کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا یہاں سے، قم فانذر وربک فکبر۔ دین کی ڈور الجھ جائے، کسی مسئلے میں ڈور الجھ گئی، مثال دے رہا ہوں، ڈور الجھ گئی، سرا ہاتھ میں آ جائے ساری نکل جائے گی، سرا ہاتھ میں نہ آئے اور زیادہ الجھ جائے گی۔ آج پورے دین کی گتھی الجھی ہوئی، نکلنے کی صورت یہ ہے کہ سرے کو پکڑ لیا جائے، اور سرا اللہ نے خود بتایا کہ دین کی محنت کی ابتدا میری کبریائی سے شروع کرو، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ پہلے ہم اللہ کی عظمت سے محنت کو اٹھائیں۔ ہر نبی نے محنت کی بنیاد لا الہ الا اللہ سے شروع کی، ما لکم من الہ غیرہ سے ہر نبی نے بات شروع کی ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی لا الہ الا اللہ سے بات کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کتنا طاقتور ہے، کتنا قیمتی ہے۔ ہم نے پڑھا لا الہ، ہمیں صبح ہم نے بچپن میں مسجد کے امام سے جا کر، حافظ جی سے جا کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو جی ہم نے کلمہ سیکھ لیا۔ اتنی بات سے تو کلمے کے پیچھے کتنی گہرائی ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، نہ ہمیں پتہ، نہ ہمارے بڑوں کو پتہ، نہ باپ نے نہ سیکھا، ان کے ماں باپ، ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ سے نہ سیکھا، انہوں نے ان سے نہ سیکھا، خالی لفظ ہمارے تک آ رہا ہے۔ یہ خالی لفظ اتنا قیمتی ہے کہ جب تک یہ اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ تو لفظ کی طاقت ہے۔ حقیقت کی طاقت کیا ہوگی؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارا نظام چمک چمک چلتا رہے گا، ہوائیں چلیں گی، بارش ہوگی، زمین غلے نکالے گی، سمندر سے بادل اٹھیں گے اور اوپر جا کے بارش برسائیں گے، زمین کا ایک ایک ذرہ موجود رہے گا، پہاڑ کا ایک ایک پتھر موجود رہے گا، زمین آسمان موجود رہیں گے جب تک یہ لفظ کے اعتبار سے مسلمان زندہ ہے۔ یہ بھی مر گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اور حقیقت ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں 7 زمینیں، 7 بر اعظم، پہاڑ کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، سمندر کتنے ہیں، جنگل کتنے ہیں، اس میں شیر کتنے ہیں، اس میں ہاتھی کتنے ہیں، اس میں چیتے کتنے ہیں،
اس میں گیدڑ کتنے ہیں، اس کے بھیڑیے، اس کے زیبرے، اس کے زرافے، اس کے بندر، اس کے کتے، اس کی نیل گائے، اس کے ہرن، اس کے بارہ سنگے، اس کے وہ گھڑیال اور اس کے سارے حشرات، سانپ اور بچھو اور قسم قسم کے رنگا رنگ کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں پھیلائے ہوئے ہیں، سمندر کی مچھلیاں چھوٹی سے لے کر ویل مچھلی تک، یہ ساری وہ گھڑیال اور اس کے سارے حشرات، سانپ اور بچھو اور قسم قسم کے رنگا رنگ کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں پھیلائے ہوئے ہیں، سمندر کی مچھلیاں چھوٹی سے لے کر ویل مچھلی تک، یہ سارے دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک